الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آزاداران سید الشہداء، آج وہ دن آ گیا کہ جسے روز عاشور کہا جاتا ہے۔ یہ وہی دن ہے کہ جس نے ہمارے مولا کو آنکھوں کے خون، آنسو کی جگہ خون رلاتا ہے۔ یہ وہی دن ہے کہ جہاں پر صبح کی اذان سے لے کر تقریباً اسی وقت عصر تک کے زہرا کا سارا گھرانہ اجڑ گیا دشت کربلا میں۔ آزادارو، مولا صبح سے اذان علی اکبر سے لے کر عصر کے وقت تک ایک کے بعد ایک لاشیں لے کر آتے ہیں، میدان میں بھیجتے ہیں صحابی کو، کبھی انصار کو، کبھی بنی ہاشم کو، کبھی بھائی کو، کبھی بھتیجے کو، سب کو بھیجتے ہیں۔ اور پھر جب آواز استغاثہ بلند ہوتی ہے تو فوراً دوڑتے ہیں، اس سے دو باتیں کرتے ہیں، اسے خیمے میں لے کر آتے ہیں، ایک کے بعد ایک سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، سارے اصحابوں کو دے دیا، انصار کو دے دیا، اپنے دوستوں کو دے دیا، حد یہ ہے کہ علی اکبر کو بھی دے دیا، غازی باوفا علمدار عباس کے شانوں کو بھی دے چکے ہیں۔ ہاں آزاداروں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ششمہ علی اصغر کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ نقل یہ ہے کہ جب علی اصغر کے جنازے کو دفن کر کے آتے ہیں، پھر سے آواز استغاثہ بلند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آواز استغاثہ بلند فرماتے ہیں، کہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، آیا کوئی اور بھی ہے کہ جو ہماری مدد کر سکتا ہے؟ پچھلی بار جب آواز استغاثہ بلند کی تھی تو ایک 6 مہینے کا مجاہد آگے بڑھ کر کہا تھا، آقا ابھی یہ مجاہد موجود ہے۔ امام نے اس کی شہادت کو بھی پیش کر دی۔ پھر سے استغاثہ بلند کی کہ آیا اور کوئی بھی بچا ہے کہ جو اپنے آپ کو زہرا کے لال پر قربان کرنا چاہتا ہے؟ جب دیکھا کہ کوئی آواز نہیں آئی، دنیا میں کوئی اور نہیں بچا جو حسین کو مدد کر سکتا تھا، جاتے ہیں سید سجاد کے خیمے میں اور عرض کرتے ہیں، بیٹا سجاد آنکھیں کھولو۔ عزادارو، جو باپ ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ کس قدر جناب سجاد جو ہے
बुखार से तड़प रहे थे। हाय करबल की गर्मी, दवा तो दूर की बात, यहाँ पर एक बूंद पानी भी मौजूद न हो, ऐसे बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी। जनाब सज्जाद को उठाया, सज्जाद बेटा आंखें खोलो। अब जो जनाब सज्जाद ने आंखें खोली, देखा बाबा का चेहरा खून से मिला हुआ है, बदन तो कई जख्म है। फौरन बेताब होके कहते हैं बाबा जान अब्बास कहाँ है, बाबा जान अकबर भैया अकबर कहाँ है, जवाना ने बनी हाशिम कहाँ पर है। इमाम फरमाते ऐ सज्जाद बस इतना जान लो कि मर्दों में अब हमारे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। जनाब सज्जाद तड़प उठते हैं, इमाम का दिफा करना वाजिब है, अपने आप को उठाना चाहते हैं, कहते हैं आका अभी सज्जाद मौजूद है, सज्जाद के होते हुए आपको ऐसी हालत किस तरीके से आ गई। इमाम फरमाते हैं बेटा सज्जाद तुम बीमार हो, बीमार के ऊपर जिहाद नहीं होता है, लेकिन हाँ सज्जाद ये जान लो मैं करबला फतह करूंगा, ज़ैनब कूफे को फतह करेगी। हाय सज्जाद तुम्हें शाम तक जाना होगा और शाम को फतह करना होगा। इमाम ने जनाब सज्जाद को असरार इमामत मुंतकिल किए, खेमे से बाहर आते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, सैदानियों के खेमों के पास जाते हैं और फरमाते हैं या उम्म कुलसूम, या रबाब, या ज़ैनब, या सुकैना अलैकुन्ना मिन्नस्सलाम। ए बीबियो, ए उम्म कुलसूम, ए ज़ैनब, ए रबाब, ए सकीना, तुम सब पर मेरा आखिरी सलाम हो। अज़ादार जैसी बीबियों के कानों में आवाज पहुंचती है, सभी अपने आप को बाहर लेकर आती है, इमाम हुसैन को घेर लेती है और कहती है आका हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो। कोई कहती है आका अगर मुमकिन हो तो मदीना हमें ले जाओ, कोई कहती है बाबा जान क्या हमें यतीम कर दोगे, कोई कहती है आका हमें किसके भरोसे छोड़ रहे हो, यहाँ तक आपके भरोसे हमने सफर किया था, यहाँ से अब किसके हवाले करके जा रहे हो। इमाम एक एक बीबी को तसल्ली देते हैं, जवाब देते हैं, किसी से कहते हैं खुदा पर भरोसा रखो, किसी से कहते हैं खुदा पर तवक्कुल करो, किसी से फरमाया मदीना जाना हमें दुश्मन मदीना जाने देंगे नहीं, किसी से फरमाया बेटा खुदा पर भरोसा रखो, बहुत जल्दी तुम हमसे मुलाकात करोगी। एक एक को तसल्ली देते जाते हैं, लेकिन बीवियों को करार नहीं आता है। उस तरफ से दुश्मन आगे बढ़ते हैं और ताने देते हैं, ए हुसैन जब तक अब्बास थे, जब तक अकबर थे, फौरन मैदान में आ जाया करते थे, अब जब कोई नहीं है तो सैदानियों के बीच में चले गए हो। इमाम ने ज़ैनब से कहा ज़ैनब बहन भाई की मदद नहीं करेगी, हुसैन की मदद करो, बीवियों को खेमों में लेकर जाओ। जनाब ज़ैनब ने बीवियों को आसरा दिया, कहा बीवियों खुदा पर तवक्कुल करो, हुसैन जा रहे हैं, ज़ैनब तो अभी मौजूद है, ज़ैनब के साथ ज़ैनब काफ़िले की सालार बनेगी, खुदा का वादा है हम असीर होंगे लेकिन खुदा हमें ज़लील होने नहीं देगा, हम असीर होंगे लेकिन फिर भी अजीज होंगे। चलो खेमे में चलते हैं। जनाब ज़ैनब ने एक एक को आसरा दिया, तसल्ली दी, खेमों में लेकर गई। अब हुसैन घोड़े पर बैठकर आगे चलना चाहते हैं लेकिन जुलझना नहीं बढ़ता। इमाम ने सुलझना से कहा ऐस बावफा मुझे पता है जितना मैं थका हूँ उतना तू भी थका है, तू भी प्यासा है, तुझे भी पानी नहीं मुयस्सर हो सका है, लेकिन ये आखिरी ज़हमत है, इसके बाद हुसैन तुझे ज़हमत नहीं देगा। अस्बा वफा ने बेज़बानी की आलम में अपने सर को झुकाया, गोया ये कहना चाह रहा हूँ आका मैं कैसे चलूं, मेरे ज़ानुओं से सकीना लिपटी हुई है। इमाम जब मुतवज्जो होते हैं अपने आप को घोड़े से उतारते हैं, सकीना को गोद में लेते हैं, सकीना से
سے پیار کرتے ہیں. سکینہ کہتی ہے ازادر جس کی 3 سالہ بچی ہوگی وہ سمجھ سکتا ہے. سکینہ بابا کی گود میں کہتی ہے بابا مقتل میں نہ جائے, بابا ہمیں یتیم نہ کر دے, بابا ایک بار اور مجھے اپنے سینے پر سلا دے. امام نے جناب سکینہ کو سینے پر لٹایا. لٹانے کے بعد جناب سکینہ کو خواب طاری ہوتا ہے. فوراً اٹھ کر کہتی ہے بابا میں نے تمہیں خدا کی راہ میں جانے کی اجازت دی. امام فرماتے سکینہ بیٹا کیا ہوا؟ سکینہ کہتی ہے بابا جب مجھ پر خواب طاری ہوا میں نے دیکھا دادی زہرا خواب میں آئی اور کہتی ہے سکینہ بیٹا حسین کا راستہ نہیں روکنا, وہ وعدہ جو طفلی میں کیا تھا اسے نبھانے کا وقت آ گیا ہے, ہم لوگ منتظر ہیں. ایسے کینہ تو تیرے بابا کے بعد بہت جلدی ہم سے ملنے والی ہے. جناب سکینہ نے جناب امام حسین نے جناب سکینہ کو زینب کے حوالے کیا اور پھر زینب سے کہا بہن تمہیں پتا ہے ایک پرانا کرتا ہے جو ماں فاطمہ زہرا نے بنایا تھا ہمارے لیے, اسے لے کر آنا. جناب زینب اس کرتے کو لے کر آتی ہے اور کہتی ہے بھیا مجھے ایک وصیت یاد ہے ماں کی. فرمایا کیا وصیت ہے؟ کہا جب ماں اس کرتے کو بنا رہی تھی آنکھوں سے اشک جاری تھے. میں نے کہا اماں کیوں رو رہی ہو, کیوں اشک بہا رہی ہو؟ کہا بیٹا زینب یہ وہی کرتا ہے کہ جسے پہن کر حسین مقتل میں جا کر جائے گا اور پھر واپس نہیں آئے گا. اسی کرتے میں امام کو شہید کیا جائے گا. ہاں زینب میں تو اس دن نہیں ہوں گی لیکن تم ہوگی تو ایک کام کرنا, میری طرف سے سوکھے ہوئے گلے کا بوسہ لے لینا کہ جو خدا کی راہ میں زیر خنجر ذبح ہو جائے گا. وصیت پر عمل ہوتا ہے. امام فرماتے زینب مجھے بھی ایک بابا کی وصیت ہے. فرمایا تھا زینب کے شان اسلام کی خاطر اسیر ہو جائے گے, بازوؤں میں رسن بندھے گی, وہ بازو جو اسلام کے کام آئے گے اس پر میری طرف سے بوسہ دے دینا. وصیتیں پوری ہوئی لیکن زینب کا دل نہیں بھرا. کہا بھیا نہ جاؤ, ہمیں یہاں پر کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ایک طرف سے دشمن نزدیک ہوتا جا رہا ہے, چاہتا ہے کام کو جلد از جلد تمام کر دے, ایک طرف بہن کو قرار نہیں آ رہا ہے, بار بار امام سے بلاتی ہے, پھر امام سے گفتگو کرتی ہے, پھر امام سے التجا کرتی ہے بھیا نہ جاؤ مقتل میں, جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے. امام نے زینب کے دل کی طرف اشارہ کیا, نہیں پتا کون سے کرامت تھا, زینب کو قرار آتا ہے, امام سے کہتی ہے جاؤ بھیا تمہیں خدا کی راہ میں قربان کر دیا. امام حسین آگے بڑھتے ہیں لیکن ہاں زینب پیچھے پیچھے کا چلتی ہے, کہتی ہے محلا اپنا زہرا, اے زہرا کے فرزند اب جو مقتل کی طرف جا رہے ہو تو آہستہ آہستہ جانا. بہن چاہتی ہے جتنا ہو سکے تمہاری زیارت کرے. میں کہوں گا شہزادی زینب یہ سر آپ کے ساتھ کوفہ بھی چلے گا, شام بھی آپ کے ساتھ ہی چلے گا. امام گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھتے ہیں, فوج اشکیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے ملعونو یہ بتاؤ کیا میں نے تمہارا کوئی مال لیا ہے؟ کیا میں تمہارا مقروض ہوں جس کو میں نے ادا نہیں کیا ہے کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ کیا میں نے شریعت محمدی میں کسی حلال کو حرام کیا ہے یا کسی حرام کو حلال کیا ہے؟ ایک ہی جواب آیا کہ اے حسین تم نے تو کچھ نہیں کیا. تو امام فرماتے ہیں تو پھر کیوں میرے خون کے پیاسے ہو, کیوں آل رسول کو اس طریقے سے بھوکا پیاسا شہید کر رہے ہو, کیوں آل رسول کو اسارت میں لے جاؤ گے؟ اشکیا کہتے اے حسین تم نے تو کچھ نہیں کیا لیکن تمہارے بابا تھے,
बुग़्ज़न अबीक, तुम्हारे बाबा ने हमारे बड़ों को कत्ल किया है, जंग बद्र ओहद हुनैन में हमारे बड़ों को गिराया है, ये उसका बदला है जो हम तुमसे और तुम्हारे खानदान से लेंगे। वो इतना सुनना था, इमाम ने अपने जुल्फ़िकार को बेनियाम किया और ऐसी जंग की, जंग करते जाते थे, आवाज देते जाते थे, अब्बास कहाँ हो, उठो, देखो भाई किस तरीके से जंग कर रहा है। दुश्मन से खिताब करके कहते हैं, तुमने मेरे अब्बास के बाजू कलम कर दिए, तुमने मेरे बेटे के सीने में पर्ची उतार दी, तुमने मेरे कासिम के लाश को पामाल कर दिया, हद तो यह तुमने मेरे शिशवाल असगर को 3 बाल के तीर से नहर कर दिया। इमाम रजस पढ़ते जाते हैं, हमला करते जाते हैं, यहाँ तक कि रिवायत में आया है इमाम के हमले की शिद्दत इस कदर थी कि कूफे में आवाज गूंजने लगी कि हुसैन अकेले पूरे लश्कर को तबाह कर देंगे। इमाम है, हैदर के बेटे हैं, वारिस जुल्फिकार है। ऐसी जंग की ये दुश्मन का रावी कहता है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हुसैन परवाज कर रहे हैं। जुलजना की रफ्तार इतनी तेज थी और उनके शानों पर कुछ चीजें लगी हुई थी। मैंने नजदीक जगाया, गौर से देखा तो मैंने देखा कि ये पर नहीं है बल्कि वो तीर है कि जो इमाम पर लगते थे और जिन्हें इमाम निकाल नहीं पाए थे। इमाम हमला करते जाते हैं, फौज अश्किया फरार करते जाती है, लेकिन आज़ादारो यही वक्त होगा शायद कि आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। ए नफ्स मुतमइन्ना रखने वाले, अपने परवरदिगार की तरफ पलट आ। रिवायत में आता है कि जब ये निदा सुनी तो इमाम ने अपने हमले को दिफा में तब्दील कर दिया। अब इसके बजाय कि इमाम आगे बढ़ के हमला करे, अब जो सामने आ रहा था सिर्फ उससे वासिले जहन्नम किया। एक वक्त वो है कि जब हमारे साथ के लश्कर ने देखा कि अब इमाम हमला नहीं सिर्फ दिफा कर रहे हैं, तो इमाम को घेर लिया। अब जो घेरा तो किसी ने पत्थर उठाकर मारा, किसी ने तीर चलाई, किसी ने नेज़ा फेंका। तो यह जिसके पास कुछ भी नहीं था वो मलून जमीन से खाक उठाकर फेंकता था इमाम की तरफ। लेकिन इमाम जब तक घोड़े पर थे कोई भी इमाम के करीब नहीं आ पाया। उमर साद कहता है कि इमाम को घोड़े से नीचे गिराओ, लेकिन कैसे गिराए, किसी के अंदर इतनी जुर्अत नहीं थी। उमर साद ने आवाज दी, हुरमुला कहाँ हो, असगर को मारा हो, असगर को तुमने मारा, अब्बास की तरफ तुमने हमला किया, आओ एक और बार तुम्हारी तीर की हमें जरूरत है। हुरमुला आगे बढ़ता है, फिर से तीर निकालता है, तीर को न्याम में रखता है, खींचता है, और जब ये तीर छूटा तो इमाम की पेशानी पर पेवस्त हो गया। इमाम संभल न सके, घोड़े से जमीन पर आते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम घोड़े पर से गिरते हैं, लेकिन क्या आलम है, इतनी तीर है कि लाशा जमीन पर तो ना आ सका, जमीन और ज़हन के दरमियान मुअल्लक हो चुका। अब दुश्मन आगे बढ़ना चाहते हैं, इमाम के सर को तन से जुदा करना चाहते हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। लोग सोचते हैं कि शायद इतने जख्म के बाद इमाम शहीद हो गए होंगे। एक मलऊन कहता है, अगर तुम्हें देखना है कि इमाम जिंदा है या शहीद हो चुके हैं तो हरम की तरफ हमला करो। बनी हाशिम वाला है, गैरत रखता है, अगर जान होगी तो जरूर उठेगा। उमर साद ने हुक्म दिया कि खेमों की तरफ हुजूम लाया जाए, खेमों की तरफ हमला किया जाए। इमाम ने आंखें खोली, कहा मलऊन हो, मैं अभी जिंदा हूँ। इमाम को
دشمنیوں کے بل سہارا لیا، اٹھتے ہیں اب لیکن کوئی سامنے آ نہیں سکتا، جو بھی آتا ہے پھر نار ہو رہا ہے، لیکن ہازادارو ایک وقت وہ آتا ہے کہ ملعون شمر بن جلجوشن آگے بڑھتا ہے، شمر اس طرف سے آگے بڑھتا ہے، اس طرف سے جناب زینب خیموں سے آگے بڑھتی ہے، شمر ایک کن خنجر لے کے آگے بڑھتا ہے، جناب زینب چوبے خیمہ لے کر آگے بڑھتی ہے، شمر امام کے نزدیک پہنچتا ہے، اس طرف سے زینب دل زینبیہ سے نزدیک ہوتی ہے، شمر امام کے سینے پر چڑھتا ہے، امام کو سنگینی محسوس ہوتی ہے، اس طرف سے زینب دل زینبیہ پر آتی ہے، شمر نے امام کے بالوں کو پکڑ کے اٹھایا، ہاں اس طرف سے زینب نے اپنے بالوں کو پریشان کر دیا۔ امام رضا کی روایت جو ریان بن شبیب سے فرماتے ہیں کہ میرے جد کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جس طریقے سے حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے، میں سوچتا رہا حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے تو پانی دیا جاتا ہے لیکن امام کو تو پانی نہیں دیا گیا تھا، تو پھر امام نے کیوں کہا کہ جس طریقے سے حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے؟ میں سوچتا رہا، لیکن ایک عالم سے میں نے دریافت کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام کے اس حدیث کا ایک معنی یہ ہے کہ تم نے دیکھا کہ جب قصاب کسی حیوان کو ذبح کرتا ہے تو کسی کے دل میں رحم نہیں ہوتا ہے، کوئی آگے بڑھ کر روکتا نہیں ہے، عید کے موقع پر اگر حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ہائے میرا مظلوم حسین، جب شمر ذبح کرنے جا رہا تھا تو کسی کے دل میں رحم نہیں تھا، کوئی آگے بڑھ کے نہیں روک رہا تھا، سب خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ایک بیچاری بہن تھی جو دل زینبیہ پر دیکھ رہی تھی، خطاب کر کے کہتی ہے اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرے ماجائے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ امام نے آواز سنی، زینب سے کہا زینب خیموں میں چلی جاؤ، تم یہ منظر نہیں دیکھ پاؤ گی۔ زینب پلٹتی ہے، خیموں کی طرف جاتی ہے، ادھر خنجر چلتا ہے، کربلا کے میدان میں آندھیاں چلتی ہے، زلزلہ آتا ہے، جناب زینب امام سجاد کے خیمے میں پہنچ کے عرض کرتی ہے بیٹا سجاد کیا قیامت آ گئی ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں خیمے کے پردے کو ہٹانا، اب جو پردہ ہٹا فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، زینب نے جو مڑ کر دیکھا تم بھائی کا سر سنا کی نوک پر چڑھ چکا تھا، آواز آ رہی تھی الا قد قتل الحسین فی کربلا، الا قد ذبح الحسین فی کربلا۔ لیکن آزادارو یہ ایک مصیبت تھی کہ ایسی مصیبت تھی کہ انسان رو رو کہ اس کی جان چلی جائے تب بھی زیادہ نہیں ہوگی۔ ایک اور مصیبت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد سارے جنازوں کو رکھا گیا، آوا گھوڑوں کی آواز آنے لگی، اما فضہ کہتی ہے مجھے آوازیں آ رہی ہے جیسا کہ ابھی بدنوں کو پامال کرنے والے ہیں۔ جب سارے بدنوں کو تیار کیا گیا، ہر کے قبیلے والے آگے آتے ہیں، کہتے ہیں ہر ہمارا فرمان روا تھا، ہم اس سے قتل ہوتا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بے حرمتی نہیں برداشت کر سکیں گے، اسے پائمال ہوا نہیں دیکھ سکیں گے۔ انہوں نے اب حر کو ہٹا دیا، مسلم نو سجا والے آئے، انہوں نے اس کو ہٹا لیا، ایک ایک کر کے سارے قبیلے والے آتے گئے، اپنے نزدیکیوں کو اپنے قرابت والوں کو ہٹاتے گئے، لیکن ہائے زہرا کا لاڈلا زمین کربل پر کوئی نہیں تھا ہٹانے والا، 10 گھوڑوں کو تیار کیا گیا، نال لگائی گئی، اب یہ گھوڑے بدنوں پر دوڑتے تھے۔ ایک ملعون کہتا ہے کہ جب یہ گھوڑے دوڑ رہے تھے تو ہم
کی آوازیں آتی تھی، اس لیے کہ جب کل آپ دیکھیں بنی اسد والے دفن کے لیے آتے ہیں تو روایت میں ہے کہ بنی اسد والے کہتے ہیں مولا کیا ہوا تھا کربلا میں، اس لیے کہ ہم ایک طرف بدن کو اٹھاتے تھے تو دوسرا طرف گر جاتا تھا، دوسرے طرف کو سہارا دیتے تھے تو یہ اس طرف والا بدن کا حصہ گر جاتا تھا۔ مولا نے کہا کہ اے بنی اسد والو، ان لاشوں کو صرف تن سے جدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ انہیں گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال کیا گیا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواه یا غیاث المستغیثین۔ پروردگار رب حق خون امام حسین علیہ السلام، امام کے خون کے منتقم کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔